الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من يعبد اللہ علی حرف جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ پس اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچ جائے اطمأن بِهِ تو وہ اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے انقلب علی وجہہ تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے خسر الدنیا والآخرہ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا ذالک هو الخسران المبین یہی تو واضح نقصان ہے یدعو من دون اللہ وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ما لا یضرہ وما لا ینفعہ اس کو جو اسے نقصان نہیں پہنچاتی اور اس چیز کو جو اسے نفع نہیں دیتی ذالک هو الضلال البعید یہی تو دور کی گمراہی ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے لبئس المولا ولبئس العشیر بلا شبہ وہ برا دوست ہے اور بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے۔ ان آیات کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مدینہ آتا تھا اور پھر وہ مسلمان ہو جاتا اور اس کے بعد وہ دیکھتا کہ اگر اولاد ہوئی ہے اور اولاد میں لڑکا ہوا ہے اور اگر اس کے مال مویشی ہیں گھوڑے وغیرہ ہیں انہوں نے بھی آگے نسل اپنی بڑھائی ہے تو وہ کہتے تھے ھذا دین صالح یہ تو اچھا دین ہے، یعنی یہاں پر آنے سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، ہمیں اللہ نے اولاد بھی دی ہے، ہماری مویشی جو ہے ان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، اولاد نہ ہو اور نہ ہی مویشیوں میں کسی قسم کی افزائش نسل ہو تو وہ کہتے تھے ھذا دین سوء تو یہ کیا ہے، برا دین ہے۔ تو یعنی کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر وہ اسلام قبول کرتے تھے، اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہوتے تھے، اس کے دائرے کے اندر درمیان میں نہیں آتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو صحراؤں کے اندر رہنے والے تھے، تو وہ مدینہ جب آتے تھے تو اس انداز کے اندر وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مؤلفۃ القلوب ہیں، یعنی جو ابھی اسلام کے قریب ہیں، ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو وہ ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی ہیں یا پھر مسلمانوں پر تکالیف آ رہی ہیں۔ اگر وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کو فتوحات مل رہی ہیں تو آ جاتے تھے، اور اگر حالات سخت ہو جاتے تو دوبارہ وہ ارتداد کی طرف چلے جاتے، مرتد ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا شخص جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑا ہو کر کرتا ہے، اگر خیر پہنچے تو مطمئن رہتا ہے، اس پر موجود رہتا ہے، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے میرا، اور اگر کوئی آزمائش آ پڑے تو فوراً کیا ہے، اپنے پرانے دین پر چلا جاتا ہے، اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ جس بندے کی ایسی حالت ہے تو اس بندے نے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر دیا اور آخرت کو تباہ کر دیا، اور یہ جو تباہی ہے یہ بہت بڑی واضح تباہی ہے کہ انسان وہ عبادات کی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر پیچھے ہٹا ہے تو اس کا بھی کوئی اس کو فائدہ نہیں ملا، نہ پچھلے دین میں، بلکہ دونوں اعتبار سے اس کو نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یدعو من دون اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پکارتے ہیں ما لا یضرہ وما لا ینفعہ جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
یعنی کسی قسم کا ان کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ اور من دون اللہ سے مراد تمام انبیاء، تمام صلحاء اور بت وغیرہ جو کچھ بھی ہیں اللہ رب العالمین کے سوا، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کو بھی پکارا جاتا ہے، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر صرف یہی کہا جائے کہ اس سے مراد تو وہ مورتیاں ہوتی ہیں جو آپ ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں یعنی پتھروں والی مورتیاں لے لیں، باقی جو ہے انسان اس سے مراد نہیں ہوتے، انبیاء مراد نہیں ہوتے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ من دون اللہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ ہے۔ نبی پھر کیا ہوا؟ رب ہوا، اللہ ہوا۔ وہ جو ولی ہے وہ اللہ بنا، کیونکہ وہ من دون اللہ میں آپ ان کو شامل نہیں کر رہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے سوا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی پھر غلطی ہے۔ تو اس لیے من دون اللہ سے مراد دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوا۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ فرماتے ہیں جو ایسوں کو پکارتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتے اور نہ ہی نقصان سے ان کو بچا سکتے ہیں، بلکہ ان کو پکارنے کی وجہ سے نفع نہیں ملتا بلکہ نقصان زیادہ پہنچتا ہے ان کو۔ نقصان کیا ہے؟ اخروی نقصان ہے۔ شرک کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی تباہ کر دی ہے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہے؟ لمن ضرہ اقرب من نفع، اللہ کہتے ہیں نفع قریب نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، اور وہ نقصان حتمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے اوپر شرک وہ لازم ہو چکا ہے۔ اب یہ توبہ اگر نہیں کریں گے تو اس حالت میں دنیا سے چلے گئے تو مشرک ہے، اور مشرک کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ تو لبئس المولا و لبئس العشیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو پھر یہ دوستی بھی بہت بری ہے اور یہ ساتھی بھی بہت برا ہے جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سوا غیر اللہ کو بنا لیا۔ یہ کسی بھی لحاظ سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی عبادت وہ یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا نا، صحابی نے آ کے کہا وصیت کرے، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، پھر اس کے اوپر استقامت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تکلیف آئی تو پیچھے ہٹ جانا ہے، کیونکہ اسلام نام ہی تکلیف کا ہے، مصائب کا ہے، پریشانی کا ہے، کہ انسان کو اسلام کی وجہ سے تکالیف اٹھانی پڑیں گی، اور کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑی تکلیف دیتا ہے، کبھی زیادہ دیتا ہے۔ یہ آزمائش ضرور انسان کی ہوتی ہے۔ اور احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھ لیا ان کو ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، اور آزمائش نہیں ہوگی۔ آزمائش ضرور ہے، آزمائش ہوگی، لیکن کیا ہے؟ انسان کی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ اس وسعت والی میں بھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو امتحان لینا چاہ رہا ہوتا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔